ہر موضوع کسی نہ کسی فتنے کے علاج کے لیے ہے۔ آج کے موضوع ایک ایسے فتنے کے لیے ہے جو صرف مسلمانوں کے لیے خطرناک نہیں، یہود کے لیے بھی اور عیسائیوں کے لیے بھی یہ فتنہ خطرناک ہے۔ یعنی مسلمانوں کے لیے جو دو فتنے یہودیوں کے اور عیسائیوں کے تھے، یہ اس سے بھی چند قدم آگے بڑھ گیا یہ فتنہ کہ یہ یہودیوں کو بھی نقصان دینے والا اور عیسائیوں کو بھی نقصان دینے والا فتنہ ہے۔ ہر اس مذہب کو نقصان دینے والا یہ فتنہ ہے کہ جس کا تعلق آسمان سے ہے، مطلب کسی آسمانی کتاب کے ساتھ ہے۔ اب یہودی تورات کے نام لیوا ہیں، عیسائی انجیل کے نام لیوا ہیں، اگرچہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، لیکن بہرحال ان کے لیے بھی یہ نقصان کا باعث ہے اور ان پہ بھی یہ حملہ آور ہوتا ہے۔ وہ فتنہ کون سا ہے؟ اس کا نام ہے الحاد، اور اس فتنے کو ماننے والے کو ملحد کہا جاتا ہے۔ ایک الحاد کا ابتدائی یعنی شروع میں ایک سادہ معنی تھا، اور ایک الحاد کا معنی آج کل کے ماحول کے اعتبار سے بن چکا ہے۔ الحاد کا شروع میں جو سادہ معنی ہے وہ میں عرض کرتا ہوں، اور اس کے بعد جدید صورتحال کی طرف آؤں گا۔ الحاد کا لفظ لحد سے بنا، لحد، یہ لفظ لحد والا آپ نے سنا ہوگا۔ پرانے وقتوں میں قبر جب بنائی جاتی تھی تو لوگ کہتے تھے لحد والی قبر بنانی ہے، اور جس کو سامی والی قبر کہا جاتا ہے۔ سیدھا نیچے گڑھا کھود کر قبلے کی طرف تھوڑا پھر موڑ دیا جاتا تھا اس گڑھے کو، اور اس کے اندر پھر میت کو رکھا جاتا تھا۔ اس قبر کو لحد کہا جاتا تھا۔ تو لحد کا لفظی معنی ہے تھوڑا ٹیڑھا ہو جانا، مڑ جانا۔ تو الحاد کا ابتدائی اور اول میں سادہ جو معنی تھا وہ تھا مڑ جانا، دین کے کسی ایک حکم کو بھی چھوڑ کر سائیڈ پہ ہونا، اسے الحاد کہا جاتا تھا۔ اللہ کریم جل شانہ کو یہ بالکل پسند نہیں۔ بعد کے اندر اس الحاد کو ایک جدید شکل دی گئی، جس الحاد کے اندر صرف ایک آدھ حکم میں نہیں، سارے دین کو سائیڈ پر رکھ کر عقل کے تحت ایک الگ سوچ اور فکر اور دین بنایا گیا، اس کو الحاد کہا گیا۔ پہلے کی مثال سنیے کہ پہلے میں اگر کوئی شخص تھوڑا سا بھی دین سے مڑتا اسے الحاد کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، فرمایا میری آیات میں جو لوگ الحاد کرتے ہیں میری نگاہ قدرت سے وہ چھپے ہوئے نہیں، میں ان کو جانتا ہوں۔ اور آگے رب نے سزا بھی بیان کی، فرمایا الحاد کرنے والے شخص کی سزا کیا ہوگی؟ فرمایا افمن یلقی فی النار خیر ام من یاتی آمنا یوم القیامہ، فرمایا جو شخص الحاد کر کے دنیا سے گیا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، کیا وہ شخص جو جہنم میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا جس پہ کوئی نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، وہ بہتر ہے؟ پتہ چلا بہتر تو وہی ہے جو قیامت کے دن بے خوف ہو کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ تو فرمایا الحاد کرنے والا وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا۔ یہ ابتدائی الحاد، اور بعد کے اندر الحاد نے حملہ مسلمانوں کے بنیادی جتنے عقائد تھے سب کے سب پر کیا۔ پہلے سنیے ہمارے بنیادی عقائد، بنیادی سے بھی بالکل مطلب خلاصتاً جو نکالے گئے وہ تین: توحید، نبوت رسالت پر ایمان، اور تیسرے نمبر پر آخرت پر ایمان۔ یہ تین چیزیں تھیں۔ تین چیزوں میں سے ہر ایک چیز کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ توحید کو ماننے والا اکیلا مسلمان ایک طرف ہونا اور ساری دنیا اس کے مقابلے میں بھی آ جائے تو یہ اکیلا ان سب پہ بھاری ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے اور ساری خلقت نمرود کے ساتھ تھی، لیکن توحید پر ایمان تھا تو یہ اکیلے ان سب پہ بھاری تھے۔ یہ تین نظریات، توحید، نبوت رسالت اور اس کے بعد عقیدہ آخرت، اس پر حملہ آور ہوا الحاد جدید الحاد نے آ کر ان عقائد پر حملہ کیا۔ اب ہمارے نظریے کے مطابق یعنی ہم مسلمان ہیں تو ان تین میں سے کوئی اگر دو کو بھی مانے اور ایک کو نہ مانے تو وہ کافر ہے، بے ایمان ہے۔ تینوں کو بیک وقت ماننا لازمی ضروری ہے۔ رب کو مانے، رسول کو نہ مانے، پھر بھی مومن نہیں۔ رسول کو مانے، رب کو نہ مانے، پھر بھی مومن نہیں۔ اللہ رسول کو مانے، آخرت کے دن کا انکار کر دے کہ قیامت نہیں آنی، پھر بھی مومن نہیں۔ الحاد نے آ کر ان تینوں چیزوں پر حملہ کیا۔ اب اس حملے کے سے متاثر صرف مسلمان نہیں ہوئے،
یہودی عیسائی بھی ہوئے، وہ کیوں؟ الحاد یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہیں، معاذ اللہ، کائنات آپ پہ ہی بن گئی، اپنے آپ سے یہ وجود میں آ گئی، بس کسی نے بنائی نہیں، یہ خود بخود بن گئی ہے۔ اب اللہ کے وجود کا انکار یہ صرف مسلمان کے خلاف نہیں، یہ یہودی کے بھی خلاف ہے، عیسائی کے بھی خلاف ہے، کیونکہ یہودی بھی اللہ کو تو مانتے ہیں، عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ مکہ شریف میں جو حضور کے مقابل مشرک تھے وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، لیکن جرم ان کا یہ تھا کہ وہ شریک ٹھہراتے تھے اللہ تعالیٰ کا اوروں کو بھی۔ تو یہ عقیدہ جو ان کا پہلا ہے کہ اللہ ہی کوئی نہیں، اللہ کے وجود کا انکار کر دینا، یہ عیسائیت کے لیے بھی نقصان دہ تھا، اور عیسائیت بھی اس سے متاثر ہوئی، یہودیت بھی اس سے متاثر ہوئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک سوائے بدھ مت کے، اور ہندوؤں میں ایک آدھ مذہب ہے جس کا نام ہے جین مت، ان دو ٹولیوں کے علاوہ کوئی اور مذہب ایسا نہیں تھا جو وجود خدا کا انکار کرے کہ اللہ ہے ہی کوئی نہیں۔ گمراہ فرقے ضرور ہیں لیکن اللہ کو مانتے ہیں، ماننے کے اگرچہ انداز میں پھر جرم آ جاتا ہے، شرک آ جاتا ہے، لیکن بہرحال اللہ کو مانتے ہیں۔ لیکن ملحد الحاد والا طبقہ اللہ کو بھی کوئی نہیں مانتا، ان کے ساتھ سر کھپا لو وہ یہی کہیں گے بھائی کائنات اپنے آپ وجود میں آ گئی، دیکھو ہم اپنے آپ نہیں بن جاتے، یہ اپنے آپ ہر چیز کا وجود ہے، کوئی ان کا بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ اس نظریے کے حامل لوگ تھے۔ اس کے بعد نبوت رسالت کا سرے سے انکار کہ کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، اللہ کے نبیوں اور رسولوں کا بھی انکار کر دینا، اور پھر نبوت اور رسالت پر ایسے ایسے سوال کرنا کہ جن کے ساتھ سادہ سا مسلمان بہت زیادہ متاثر ہو کر سمجھتا ہے کہ شاید دین یہی لوگ بیان کر رہے ہیں۔ میں ایک سادہ سا سوال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ نبوت و رسالت پر ان کا سادہ سا عجیب و غریب قسم کا یہ سوال کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نکاح ہوا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جس وقت حضور کا نکاح ہوا اس وقت سیدہ عائشہ کی عمر شریف 6 سال تھی، اور جس وقت رخصتی ہوئی اس وقت آپ کی عمر شریف 9 سال تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اس وقت 53 سال تھی۔ اب ملحد اس پہ مذاق بناتا ہے، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، انہوں نے اس پر بہت بڑی بڑی تحریریں لکھی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی عجیب صورتحال میں پیش کیا اور کہا کہ یہ دیکھو یہ 53 سال کا بوڑھا انسان 9 سال کی لڑکی سے نکاح کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے پیچھے سے ان کا سرے سے دین ہی جھوٹا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے 53 سال کا بندہ 9 سال کی لڑکی سے نکاح کرے۔ ہماری طرف سے اگرچہ اس کے 2 جواب دیے گئے، کچھ حضرات نے کہا نہیں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت نکاح کیا اس وقت عمر شریف ان کی 18 سال تھی، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے اس پر بھی کوئی پکڑ کر لے، 18 اور 53 میں بھی کوئی اتنا جوڑ نہیں۔ تو بیسیکلی ہمارا جواب ان کو ان کی ہی سوچ کے مطابق، الحاد والے یہ سوچ رکھتے ہیں کہ انسان کی عقل کے مقابلے میں کچھ بھی آئے تو اسے رد کر دیا جائے، انسان کی مرضی کے خلاف کچھ بھی آئے تو اسے رد کر دیا جائے۔ ہمارا جواب یہ ہوگا کہ سیدہ عائشہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا تو زبردستی کیا یا اپنی مرضی سے کیا، اپنی محبت سے کیا، اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کے ساتھ جوڑنا چاہتا تھا وہ پورا خاندان، تو جس وقت انہوں نے اپنی مرضی سے کیا، تم لوگ معاذ اللہ مرضی سے زنا کے بھی قائل ہو، الحاد والے ملحد لوگ کہتے ہیں جب مرضی ہو تو اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا، کوئی بھی روکے گا تو غلط ہوگا۔ ملحد الحاد کے اندر مرضی سے زنا کے بھی قائل ہیں۔ جس وقت اس خاندان نے نکاح کیا تھا تو سیدہ عائشہ بھی خوش تھیں، حضرت ابوبکر صدیق جن کی بیٹی تھیں وہ بھی خوش تھے، اور یہ خوشی سے رضامندگی کے ساتھ نکاح ہوا۔ اگر زبردستی ہوا تو اس کو تم ثابت کرو۔ بہرحال یہ ایک خاکہ میں نے پیش کیا۔ اس کے بعد آخرت سے وہ سرے سے بندے کا عقیدہ اور دھیان اٹھا دیتے ہیں، کوئی موت نہیں، موت کے بعد کوئی قیامت کا دن نہیں ہونا، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہونی، یہ نظریہ لوگوں کے اندر ڈالتے ہیں۔ پچھلے سال غالباً کہ اس کے پچھلے سال ٹرین کو آگ لگی تھی، اور وہاں پہ ٹرین کے اندر کافی سارے لوگ جل گئے تھے۔ ملحدوں نے اسی بات کو فوراً لیا، انہوں نے کہا دیکھو تم جس خدا کو مانتے ہو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹرین میں میرا کلمہ پڑھنے والے بیٹھے تھے، اس نے ساروں کو جلا دیا، دشمنوں کو بھی جلا دیا، اپنوں کو بھی جلا دیا۔ کوئی ہوتا خدا تو پھر پتہ ہی نہیں ہے خدا کو کہ میرے اپنے کون ہیں اور غیر کون ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب یہ اعتراض ان کا اللہ کے وجود پر، اور ہمارا نوجوان طبقہ جس وقت یہ چیزیں پڑھتا ہے تو
تو ان کی اس روش کے طرف تابع ہو جاتا ہے. اس واسطے ان کے چند حملے اور ان کی پہچان یہ ہمیں یاد رکھنی لازمی ضروری ہے. الحاد کا پہلا حملہ نظریات اور فکر پر، عقیدے پر، اس کا میں نے خاکہ پیش کر دیا کہ عقیدے پر جو حملہ ہوگا وہ تین چیزوں پر: اللہ کو نہیں ماننے دیں گے، نبوت کو اور آخرت کو نہیں ماننے دیں گے. دوسرا حملہ الحاد کا جو تھا وہ ہے سیاست پر. سیاست جو ملکی نظام کو چلانے کا ذریعہ ہے، اس پر الحاد کا حملہ یہ ہے کہ سیاسی طور پر یہ کہیں گے کہ دین اور مذہب صرف مسجد تک رہے، عیسائیوں کو کہیں گے صرف گرجے تک رہے، اور سیاست یعنی حکومت جو ہے وہ ہر شخص اپنی مرضی کی کرے، ادھر دین نہ ٹکرائے یا دین آئے بھی نہیں اس طرف. یہ الحاد کا حملہ ہے جس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ دین کو مسجد تک بند کیا گیا. تیسرا حملہ الحاد کا معیشت پر ہے. معیشت کے اندر اب انہوں نے دو چیزیں بنائیں الحاد والوں نے، کیپٹلزم اور کمیونزم. لیکن اس کی طرف میں تفصیل میں تو نہیں جاتا، سادہ سا سمجھو تو سود کا کاروبار یہ الحاد کی طرف سے دیا گیا کہ ظاہری بات ہے ہر انسان نفع سے خوش ہوتا ہے، لہٰذا جس کو جتنا نفع ملے وہ اس کے لیے جائز ہے، ٹھیک ہے. یہ سودی کاروبار کی طرف لے کے جانا یہ بھی الحاد کی ایک صورتحال تھی. تیسرے نمبر پر دیکھیے اخلاق پر، اور سب سے زیادہ متاثر آج کل یہ اخلاقی صورتحال انسان کی الحاد سے ہو چکی ہے. اخلاقی لحاظ سے یہ ہے کہ انسان کے اندر سے خوف خدا ختم کر دیا جاتا ہے، آخرت کی سوچ ختم کر دی جاتی ہے. اب دیکھو ہم بیٹھے ہیں، ہم میں سے کوئی شخص گناہ کر سکتا ہو تو گناہ سے رکنے کا ہمارے پاس سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہی ہے نا. اور جس شخص کو الحاد کا ٹیکہ لگ گیا اور الحاد کا وائرس اس کے اندر آ گیا، اسے تو یہ ہے کہ اللہ تو ہے ہی کوئی نہیں، رسول اللہ بھی کوئی نہیں، قیامت کے دن کی باز پرس بھی کوئی نہیں. اسے موٹی موٹی دو چیزیں ہیں جو جرم سے بچانے والی ہیں یا جرم سے روکنے والی ہیں. ایک ہے قانونی سطح سے دباؤ اور ایک ہے لوگ کیا کہیں گے، اس اعتبار سے وہ جرم سے ڈرے گا. اور اگر کوئی شخص ان دونوں چیزوں کو عبور کر جائے وہ کوئی بھی جرم کر لے، اسے کوئی خطرہ نہیں ہوگا. اب دیکھ لو زندہ انسانوں پہ تیزاب ڈال کے جلا دینا، اب یہ انسان مسلمان تو سوچ بھی نہیں سکتا. یہ کون سے لوگ ہیں جو اس قسم کا کاروبار کر رہے ہیں، ایسا دھندا کر رہے ہیں؟ یہ ملحد قسم کے لوگ ہیں جن کا آخرت پہ یقین ہی نہیں، جن کا اللہ پہ یقین نہیں. اور دوسرے نمبر پر چھوٹے چھوٹے 6 سال 10 سال کے بچوں کے ساتھ بدکاری کا جرم کرنا اور پھر ان کو زندہ ہی مار کے جو ہے دفن کر دینا، ان کو قتل کر دینا. یہ چیزیں سن کر سینے میں ایمان ہو تو بندے کا دل کانپنے لگ جاتا ہے. ایسے لوگ کون ہیں؟ یہ ملحد ہیں کہ جن کا اللہ پہ بھی ایمان کوئی نہیں اور آخرت پہ بھی ایمان کوئی نہیں. دہشت گرد پیدا کیے جاتے ہیں الحاد کی سوچ سے کہ ظاہری بات ہے کہ جس بندے کا یہ سوچ ہو گئی کہ مجھے سرکاری سطح پہ کوئی دباؤ نہیں ہوگا، کوئی مجھے پوچھ نہیں سکے گا یا مجھ سے کسی قسم کی باز پرس نہیں ہوگی، وہ اس طرف آئے گا اور سمجھے گا کہ میں جو مرضی کر لوں مجھے تو کوئی پوچھ نہیں سکے گا. وہ ہر قسم کا جرم کرے گا. کسی نہ کسی صورتحال سے بچنے کے لیے ہمارے پاس تو واحد ذریعہ اللہ کا خوف، وہ ذہن سے نکال دیں گے. یہ اخلاقی اقدار کے اوپر سب سے بڑا حملہ، یہ چند چیزیں تھیں جن پر الحاد کا حملہ تھا. موجودہ دور میں جس خاطر میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا، ٹی وی کی چینلوں پر مختلف پروگرام نشر کیے جاتے ہیں جن میں ہوتا ہے جی دینی پروگرام ہے، جی یہ کچھ ڈرامے ہیں، یہ کھیل تماشے کی سلسلے ہیں. اب ہمارا طبقہ جو کچھ دین کے ساتھ لگاؤ رکھتا ہے وہ کہتا ہے جی ہم ٹی وی سے دینی پروگرام دیکھتے ہیں. اب ٹی وی پہ جو دین بتانے کے لیے آتے ہیں ان میں ایک نام ہے جاوید احمد غامدی. جاوید احمد غامدی یہ نام ہمارا کالج یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ وہ اکثر اس نام کو جانتے ہیں. یہ شخص امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں الحاد کو پھیلا رہا ہے. اور لوگ چونکہ نوجوان ذہن جب دیکھتے ہیں کہ ان سے یہ سوال ہوا اور انہوں نے ایسا جواب دیا جو بندے کی مرضی، خواہش، نفس کی خواہش کے مطابق ہے، تو لوگ تو زیادہ سے زیادہ مائل ہو جاتے ہیں جی یہ بھی مولوی صاحب ہیں، انہوں نے قرآن رکھا ہوا ہے. جاوید غامدی کے نظریات کا بنیادی چیزیں 3 ہیں اور ان 3 چیزوں کو سنیں تو آپ ہل جاؤ گے اور سمجھو گے کہ وہ دین نہیں، وہ تو اللہ رسول کی دشمنی بیان کی جا رہی ہے.
سب سے پہلے جوید غامدی کی سوچ کی بنیاد یہ ہے، وہ کہتا ہے قرآن سمجھنے کے لیے صرف اور صرف عربی زبان سے واقف ہونا کافی ہے، نہ نبی کی ضرورت، نہ کسی تفسیر کی ضرورت، نہ حدیث کی ضرورت۔ جس شخص کو عربی کی زبان آتی ہے نا، وہ قرآن سمجھ سکتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر یہ۔ دوسرے نمبر پر تین چیزیں ہیں، پہلے نمبر پر یہ، دوسری اس کی سوچ میں یہ ہے کہ جو کہا جاتا ہے نا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں سنت رسول میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور افعال نہیں آتے، یعنی حضور نے کوئی کام کیا یا زبان مبارک سے کچھ ارشاد فرمایا، یہ سنت نہیں۔ جس وقت سنت رسول کا لفظ بولا جاتا ہے، اس سے مراد ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اقدس کے اندر سے آنے والی جو روایات ہیں، آپ کا طریقہ کار ہے ابراہیمی طریقہ کار، وہ مراد ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ کار مراد نہیں ہوتا۔ یہ لفظ بول کر وہ کیا کہتا ہے کہ اس سے مراد ہے کہ یہودی یا عیسائی جس طریقے پر آ رہے تھے وہ بھی سنت کے اندر ہی داخل ہوگا، جو ان کا طریقہ ہے وہ بھی سنت کے اندر ہی داخل ہوگا۔ لہذا حضور کی ذات کا فعل فرمان یہ کوئی سنت نہیں، یہ دوسرا نظریہ۔ اور تیسری بات بیسیکلی وہ یہ کہتا ہے کہ کون سی چیز حلال ہے کون سی حرام ہے۔ اب ہم سے تو کوئی پوچھے تو ہم کیا کہتے ہیں، کون سی چیز حلال ہے کون سی حرام ہے، ہم پوچھتے ہیں جی مسئلہ شریعت کیا کہتی ہے جی اس بارے میں، لیکن اس کا کیا نظریہ ہے، وہ کہتا ہے عقل اور انسان کی فکر، سوچ، انسان کی طبیعت جس کو اچھا سمجھے وہ حلال ہے، جس کو انسان کی طبیعت برا سمجھے وہ حرام ہے۔ جو چیز مجھے اچھی لگ رہی ہے وہ جو بھی ہے وہ حلال ہے میرے لیے، جو آپ کو اچھی لگے وہ آپ کے لیے حلال ہے، اس کا نظریہ یہ ہے۔ جو آپ کو بری لگے یا مجھے بری لگے وہ ہمارے لیے حرام ہے۔ حلال و حرام کے نظریے کو ہم نے نہ قرآن سے لینا ہے نہ حدیث سے لینا ہے۔ یہ سوچ اور فکر دے کر وہ دینی پروگرام نشر کیے جاتے ہیں۔ افسوس یہ ہے ان تینوں چیزوں پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت قرآن کو یہ کہا جائے گا کہ صرف عربی جاننے والا قرآن سمجھے، تو مجھے بتاؤ صحابہ کو عربی کوئی نہیں آتی تھی؟ صحابہ کو عربی آتی تھی نا، ان کی تو مادری زبان تھی، لیکن انہوں نے قرآن کس سے سمجھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا۔ اللہ نے قرآن میں بھلا کیا فرمایا؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے محبوب ہم نے آپ کو بتایا، کیوں؟ تاکہ آپ لوگوں کو بیان کرو کہ رب تمہیں کیا کہنا چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرے نبی کی زبان جو ان کو سمجھائے وہ دین پہ عمل کریں، اور اس نے کیا سوچ دے دی؟ اس نے یہ نظریہ دیا کہ جو کچھ انسان کو، مثلا میں عربی جانتا ہوں، میں نے قرآن کھولا، جو مجھے سمجھ آیا وہ دین ہے۔ آپ عربی جانتے ہیں، آپ نے قرآن کھولا، آپ کو عربی کے ترجمے سے جو سمجھ آیا وہ دین ہے، بس۔ اب یہ بات نوجوان طبقہ سن کے کہتا ہے کہ بس یہ تو بالکل آسان چیز ہے، اس طرف چلے جائیے تو اس سے تو بالکل دین آسان ہو جاتا ہے۔ اور وہ یہی سوچ دیتے ہیں کہ مولویوں نے دین کو اوکھا کیا ہے۔ ایسی بات نہیں، ہر بندہ اپنی مرضی سے دین اور نظام جو ہے اپنی شریعت کو چلا سکتا ہے۔ اگر دین اور قرآن فقط عربی زبان کے جاننے سے حاصل ہو جاتا تو اللہ کے نبی کے صحابہ حضور کے دربار میں آ کے پڑھنے کے محتاج نہ ہوتے۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا، کچھ لوگ منافق پیدا ہو گئے، مسلمانوں میں پھیل گئے، مسلمانوں کے پاس جا کے پڑھتے قرآن کی آیات اور ترجمہ کس کا کرتے؟ اپنی مرضی کا، مطلب اپنی مرضی کا بیان کرتے۔ حضرت عمر کو یہ فتنہ بتایا گیا۔ اب فتنے کا علاج کس دوائی کے ساتھ کیا حضرت عمر نے؟ آپ نے اپنے کارندوں کو، کارکنان کو کیا فرمایا؟ فرمایا خذوہم بالسنہ، فرمایا قرآن پڑھ کے جو فتنہ پھیلاتا ہے اس کی پکڑ حدیث رسول سے کرو، اللہ کے نبی کے فرمان سے کرو۔ حدیث پڑھ کر بتاؤ کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں، یہ مطلب ہے، تاکہ اس کو سمجھ لگے کہ یہ آیت کریمہ کا مطلب جو ہم پیش کر رہے ہیں یہ غلط ہے۔ تو بہرحال فرمایا خذوہم بالسنہ، فرمایا قرآن کے جواب میں، یعنی قرآن کا مفہوم سمجھنے کے لیے حدیث پاک کو لو۔ اور اس نے جو نظریہ دیا غامدی نے، اس نے تو یہ کہا کہ حدیث کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں، آپ پہ ہی جو سمجھ آ جائے عربی زبان سے وہی دین ہے، وہی قرآن ہے، اسی پر ہی نظریہ قائم رکھو۔ اور دوسرے نمبر پر جو اس نے یہ کہا کہ سنت سے مراد دین ابراہیمی ہے، اگر صرف ابراہیمی علیہ السلام کی زندگی کی جو روایات تھیں یہ سنت تھیں، اللہ نے یہ کیوں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ؟
کہ اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے لیے اچھا نمونہ ہے، میرے نبی کو دیکھتے جاؤ، عمل کرتے جاؤ، اللہ تمہارا عمل قبول فرما لے گا۔ اور پھر مزے کی بات ایک اور چیز بھی سننا، جس وقت بات آئی اسوہ حسنہ کی تو رب نے ہمیں کس کو دکھایا؟ اپنے نبی علیہ السلام کو دکھایا کہ اسوہ حسنہ لینا ہے تو کس سے لے؟ میرے نبی علیہ السلام سے۔ لیکن جب بات آئی نا ایمان کی، تو اللہ نے ایمان کے حوالے سے کن کو ہمارے سامنے پیش کیا؟ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، فرمایا ایمان لانا ہے تو ایسے لاؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ لے کے آئے، یعنی اسوہ حسنہ میں رسول اللہ کی ذات سامنے رکھی گئی، اور ایمان کا حوالہ اللہ نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کے دیا، اور فرمایا کہ ایسا ایمان جیسا صحابہ لے کے آئے ایسا لے آؤ گے تو تمہیں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو دوران نماز بھی رخ والضحیٰ کو تکتے رہتے کہ آرڈر اللہ کے رسول کا کیا آتا ہے اور سرکار کرتے کیا ہے، جیسا حضور کر دیتے تھے صحابہ ویسے ہی کر دیتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے نماز پڑھ رہے تھے حضور علیہ السلام، دوران نماز قبلے کا رخ بدلا، پہلے بیت المقدس کی طرف منہ تھا نا، پھر کعبہ شریف کی طرف منہ ہوا، سرکار نماز میں مڑ گئے، کدھر؟ کعبہ شریف کی طرف۔ اب صحابہ نے یہ نہیں سوچا کہ چلو یہ نماز تو جیسے پڑھ رہے تھے پڑھ لیں، پھر پوچھ لیں گے آقا کیا مسئلہ ہے، نہیں، صحابہ نے بھی اپنی صفیں چھوڑی اور سیدھا پھر کر حضور کے پیچھے آ گئے۔ تو کیا ہوا کہ صحابہ نے بتایا کہ عمل میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے محتاج ہیں، اور رب ناراض بھی نہیں ہوا، اللہ خوش ہوا کہ انہوں نے تو اچھا کیا جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پھر گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی۔ اور تیسرے نمبر پر جو ان کی سوچ اور فکر میں جو مین چیز ہے وہ کہ حلال و حرام انسان اپنی سوچ سے نکالے، پھر ہر شخص جو بھی اس کی ہوس خواہش کہتی جائے گی وہ اس کو حلال سمجھتا جائے گا، زنا کو حلال سمجھ لے گا، چوری کو حلال سمجھ لے گا، بدکاری کو حلال سمجھ لے گا۔ علامہ اقبال نے اسی واسطے یہ کہا تھا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، پر کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ اب ایسے مفکر جب ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں علم والے ہم ہیں، تحقیق والے ہم ہیں، سمجھ والے ہم ہیں، دین تو سارا ہے ہی ہمارے پاس۔ ان لوگوں کو تو خبر ہی نہیں دین کی کہ دین کی ترجمانی کیسے کرنی ہے، اور وہ اسلام کے نظریات پر ہر مقام پر چوٹ کرتے ہیں۔ ہمارا فرض بنتا ہے ہم اس سلسلے میں اپنے دین اسلام کے اندر سے جو تعلیمات ملتی ہیں ہم اس پر عمل کریں۔ مثال کے طور پر ایک حملہ دیت پہ کیا جاتا ہے، مرد کو کوئی مار دے تو اس کی دیت 100 اونٹ ہے، عورت کو مارے تو اس کی دیت نصف اونٹ ہے، 50 اونٹ ہے، یعنی مرد کے حساب سے نصف ہے۔ اب الہاد اور ملحد اس پہ اعتراض کرتے ہیں، دیکھو جی یہ برابری کا حق بھی نہیں دیا جی، اس کو بھی جو ہے 100 اونٹ برابر کا درجہ دینا چاہیے تھا۔ اور دوسری حدیث پاک جو ہے آپ نے اکثر سنی ہوگی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عورتیں ناقص العقل ہیں، عقل کے لحاظ سے کمزور ہیں، تو کہتے ہیں دیکھو جی یہ دین اسلام تو عورتوں کو گالی دے رہا ہے۔ ایسی چیزیں بھڑکا کر لوگوں کو دین اسلام سے متنفر کرنا۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن مقدس ہو یا حدیث پاک ہو، اگر تو تم تو اس کو مانتے نہیں، اگر مانتے نہیں تو پھر اس میں سے بات لے کر ہمارے ساتھ بات کرنی ہے، تو پھر جو ہم جواب دیں گے ہم نے تو قرآن و حدیث سے دینا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر عقلی لحاظ سے لینا ہے جواب تو پھر دیکھ لو کہ اگر انسان نے، اسلام نے عورت کو ناقص العقل کہا تو معاشرے میں پھر کے دیکھ لو، عمل کے لحاظ سے، سوچ کے لحاظ سے، فکر کے لحاظ سے عورت کی عقل ناقص ہے یا نہیں؟ ناقص الدین بھی کہا، ناقص الدین اس واسطے کہا کہ مرد سارا مہینہ نماز روزہ کر سکتا ہے اور عورت کے کچھ دن ہیں جن میں وہ نماز روزہ نہیں کر سکتی، اس واسطے اس کو ایسا کہا گیا۔ تو اس پر اعتراض کرنا یہ تمہارا حق نہیں بنتا۔ یہ الہادی فکر آج ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہے۔ ہم اگرچہ مسلمان ہیں، میں بھی گفتگو کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں اس معاملے میں، لیکن ہمارے اندر بھی یہ وائرس، یہ بیماری آ چکی ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہے، لیکن جس وقت چوری کر رہے ہیں، کسی کا حق مار رہے ہیں، ڈنڈی مار رہے ہیں، کیا اس وقت ہماری نظر نہیں ہوتی کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اگر اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ یقین پورا ہوتا تو ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرتے۔ جو اقدار انسان کے اخلاق پہ حملہ ہوا اس سے آج ہم سب متاثر ہو چکے ہیں۔ ہمیں ڈر ہے تو یا تو قانون کا ڈر ہے یا پھر یہ ہے کہ کوئی بندہ نہ دیکھ لے میرے جرم کو۔
جہاں پہ قانون سے بچ سکتے ہیں اور انسان سے بچ سکتے ہیں، ہم اس مقام پر جرم کیے اور کیے ہی جاتے ہیں اور جرم سے رکتے ہی نہیں ہیں۔ اس واسطے ہمیں پہلے اپنے اخلاق سے، کردار سے الحاد کو دفع کرنا ہوگا، اور اس کے بعد علمی لحاظ سے قرآن و سنت کا مطالعہ کر کے، میں نے رات کو جو پڑھا اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ بہترین حل الحاد سے بچنے کا کسی اللہ کے نیک بندے سے نسبت جوڑ لو، اور یہ نسبت وہ فائدہ دے گی کہ تمہیں الحاد کی جو ہے بیماری اس کے قریب نہیں جانے دے گی، الحاد سے بچا لے گی۔ کیونکہ وہ اللہ والا تمہیں بتائے گا کہ دین کو اپنی عقل سے نہیں سمجھا جاتا، دین کو سمجھا جاتا ہے تو اللہ کے رسول کی نسبت سے سمجھا جاتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سمجھا جاتا ہے۔ اس چیز کو سمجھنا لازمی اور ضروری تھا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔